اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، حق تعالی شانہ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذی الحج شروع ہونے والا ہے، اور یہ ایام حج ہیں۔ لوگ جو حج کو جائیں گے وہ حج کی تیاریوں میں ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر فرض کی گئی اس خاص عبادت کو آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، جس کو حج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی طور پر اس اسلام کے اندر چیزیں رکھی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزے، اور نمبر 5 حج۔ یہ 5 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 5 عبادات وہ ہیں کہ جو ایک پورے کے پورے اسلام کے ایک ڈھانچے کی بنیاد ہے، اور اسلام کا پورے کا پورا جو ڈھانچہ ہے انہی 5 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے۔ اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی عمارت کی بنیاد کمزور پڑ جائے تو عمارت جتنی مرضی خوبصورت ہو، جتنی مرضی اچھی نظر آئے، اگر بنیاد کمزور پڑ جائے تو اس عمارت کو گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر یہ احسان فرمایا کہ اپنی امت کو ان بنیادوں کی خبر دے دی کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، ان کو مضبوط کر کے رکھنا، اللہ ان کی برکت سے جو اوپر کی عمارت ہے اس کو بھی مضبوط رکھے گا۔ تو 5 چیزیں، سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ، دوسرے نمبر پر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر حج ہے۔ ان 5 عبادات کو، ان 5 احکام کو، ان 5 بنیادوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر پختہ کر لیں، پکا کر لیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے سارے کے سارے اسلام کو مضبوط بنا دے گا، اور یہی کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بنیاد فرمائی تو وہاں پر اللہ نے ان 5 چیزوں کے تمام جو یوں سمجھیے کہ احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سب کے سب احکام ذکر کیے۔ کلمے کے کیا آداب ہیں، کلمے کے کیا حکم ہے، کلمے کے جو ہے وہ کیسے اس کو پڑھنا، یہ سب آداب شریعت کے اندر موجود ہیں۔ نماز دین کی بنیاد ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، سب کا سب شریعت کے اندر موجود ہے۔ روزہ اسلام کی بنیاد ہے، روزے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی بندوں کو سمجھا دیے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کس کو دینی ہے، کیا دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے سب احکام بتا دیے۔ اسی طرح جو حج ہے تو اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت کو فرض کیا اپنے بندوں پر، تو اس کے احکام، اس کا طریقہ اور اس کا وہ سارا ایک جو ڈھانچہ ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دیا اور سمجھا دیا۔ اب یہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 چیزیں بنیاد رکھی ہیں اسلام کی، ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، فرمایا اللہ نے حج کے مہینوں کو معلوم رکھا ہے۔ اللہ نے حج کے معلوم سے مراد اللہ نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ حج کے مہینے ہیں، آپ ان مہینوں کے اندر سفر شروع کریں گے، فلاں مہینے کے اندر وہاں پر پہنچیں گے، فلاں دنوں کے اندر وہاں پر جو ہے حرم کے اندر، اور پھر یہاں سے احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے
کے بعد آپ نے یوں سارے کے سارے اعمال کرنے ہیں، یہ ہماری بحث نہیں ہے۔ یہ عام طور پر ان لوگوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے جنہوں نے حج کے لیے جانا ہو اور ان کو طریقہ سکھایا جائے تاکہ وہ وہاں پر اس طریقے کے مطابق جو ہے اپنی تمام جو ہے وہ عبادات اور تمام ارکان کو پورا کر سکیں۔ ہم جو آج کا موضوع ہے حج کی اہمیت ہے۔ حج اس قدر اہم ہے، پہلے نمبر پر تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حج کیا اور اس کا حج اللہ کے ہاں قبول کر لیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے ابھی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، اس کے کھاتے میں اس کے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس کا حج اللہ کے ہاں قبول کر لیا گیا، فرمایا وہ ایسے گناہوں سے صاف اور پاک کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ تو یہ حج جو ہے وہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت مل رہی ہے، یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ اللہ حج کی برکت سے انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے، جن کو اللہ نے صاحب استعداد بنایا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ حج کے لیے جو ہے وہ جائیں اور اس اہم فریضے کو اور اس عبادت کو جو ہے وہ پورا کریں۔ اسلام کے اندر یہ جو 4 عبادات ہیں، 5 بنیادیں ہیں، ان میں کلمہ کو ایک طرف کر دیا جائے تو پیچھے 4 عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ ان میں 2 عبادات ایسی ہیں کہ جن میں ہر غریب اور امیر برابر ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم غریب کو بھی ہے، امیر کو بھی ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم غریب کو بھی ہے، امیر کو بھی ہے۔ یہ 2 عبادات سب کے لیے یکساں ہیں۔ غریب بھی نماز پڑھے گا، امیر بھی پڑھے گا، غریب بھی روزہ رکھے گا، امیر بھی رکھے گا۔ لیکن 2 عبادات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو اللہ نے امیروں کے لیے مختص کر دیا ہے۔ زکوٰۃ جب وہ امیر صاحب نصاب ہوگا تو امیر جو ہوگا، جو صاحب نصاب جو مالدار ہوگا، زکوٰۃ اس کے اوپر آئے گی، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ غریب آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح حج وہ امیر آدمی کے اوپر فرض ہوگا، غریب آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے، لیکن امیر آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو گویا 2 عبادات سب کے لیے یکساں اور 2 عبادات ایسی ہیں جن کو اللہ نے امیر کے ساتھ مختص کر دیا ہے، صاحب حیثیت اور مالداروں کے ساتھ مختص کر دیا ہے کہ بھئی زکوٰۃ بھی مالدار ادا کریں گے اور حج جو ہے یہ بھی مالدار ادا کریں گے۔ تو اب ظاہری سی بات ہے جس کے پاس مال ہوگا وہی حج پر جا سکے گا، جس بیچارے کے پاس مال نہیں ہے، اتنے اخراجات نہیں ہیں، وہ کیسے جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ اب حج کس پر فرض ہوتا ہے اور کب فرض ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس اتنا روپیہ ہے، اتنی دولت ہے، اتنے اخراجات ہیں، جتنے اخراجات اس کے گھر سے لے کر وہاں جانے تک، وہاں رہنے کے اخراجات، جتنے بھی اخراجات ہیں سب کے سب مل ملا کر وہاں سے گھر واپس پہنچنے تک جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، اور پھر وہاں جانے کے بعد اتنے اخراجات گھر میں چھوڑ کے جائے کہ جتنے دن یہ وہاں پر گزارے گا اس کے گھر والوں کا بھی گزر بسر ہو سکے، اتنی دولت گھر میں چھوڑ کے جائے۔ فرمایا جس کے پاس اتنا دولت اور اتنا مال ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ اب زندگی میں 1 مرتبہ اس پر حج کرنا لازم ہے، زندگی میں 1 مرتبہ اس پر حج کرنا لازم ہے، فرض ہے اس پر کہ جس کے پاس اتنی دولت ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کے دور کے اندر 14-15 لاکھ کے اندر تقریباً جو ہے وہ حج ہو رہا ہے، 14-15 لاکھ روپیہ حج کے جو ہے وہ اخراجات آ رہے ہیں۔ تو ایک انسان موٹا سا اندازہ لگائے کہ بھی کسی آدمی کی کل جائیداد کو جمع کر کے دیکھا جائے اس کے پاس 14-15 لاکھ ہے،
اس سفر کے لیے، اور پھر کتنے دن وہاں پر رہے گا، 35 40 50 20 25 جتنے دن کا بھی اس کا یہ ٹور ہے، جتنے دن کا بھی اس کا جو ہے یہ سفر ہے، اب اتنے دن کے اس کے گھر کے اخراجات کتنے ہیں؟ مثال کے طور پر 15 لاکھ حج کے لیے ہے اور 2 لاکھ ایک مہینے کا اس کے گھر کا خرچہ ہے، تو جس کے پاس 17 لاکھ ہوں گے اس کے اوپر جو ہے وہ حج فرض ہے، جس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، تو اس صحابی نے سوال کیا، اور سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس صحابی نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، زندگی میں صاحب استعداد شخص پر ایک بار جو ہے وہ حج فرض ہے۔ اور پھر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں ہدایت دے، اتنے زیادہ سوالات نہ کیا کرو، اتنے زیادہ سوال نہ کیا کرو، مطلب کہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ پہلے سوال پر اگر حضور خاموش ہیں تو بس کر دو، اب دوبارہ سوال نہ کرو، حضور کی خاموشی کو سمجھ جاؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ چیز فرض نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سوال پر اس چیز کو فرض کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا سوال کرنا انسان کو مشکل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ آپ اس کی مثال قرآن کریم میں سے لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا ایک گائے کو ذبح کرو، بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا؟ گائے کو ذبح کرو۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے بتا دیا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو دبلی پتلی نہ ہو، مریل سی نہ ہو، موٹی تازی اچھی خاصی ہونی چاہیے۔ یہ حکم آ گیا، اب بنی اسرائیل نے پھر سوال کر دیا، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیے اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اس گائے کا رنگ کیسا ہو، مَا لَوْنُهَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل کی، فرمایا کہ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جو ہے اس رنگ زرد رنگ کی وہ گائے جو ہے اس کو قربان کرو۔ اب جتنے سوالات کرتے گئے اتنا ان کے لیے وہ امتحان سخت ہوتا گیا۔ اب اللہ نے حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کر دو، یہ کسی بھی قسم کی، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل کی گائے کو پکڑتے ذبح کرتے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوال کیا کہ کیسی ہو؟ اللہ نے کہا ایسی ہو۔ رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے کہا ایسا ہو۔ اب ان کو اسی رنگ کی، اسی کیفیت کی گائے تلاش کرنا پڑی۔ اب وہ ہر گائے کو نہیں قربان کر سکتے تھے، جیسی اب اللہ نے قید لگا دی، مقید کر دیا، اب وہی گائے جو ہے ان کو ذبح کرنی پڑی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ بہت زیادہ سوالات نہ کرو، جیسا حضور نے فرما دیا بس اس کے سامنے سر کو جھکا لو اور اس کو تسلیم کر لو، باقی جو وضاحت ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ جب کوئی حکم آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے اور وہ حکم سب کو خود بخود سنا دیتے تھے، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ تو بہرحال زندگی میں ایک بار جو ہے یہ حج اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اس شخص پر جو صاحب حیثیت ہے، جو مالدار ہے، جس کے پاس اتنے اخراجات ہیں کہ وہ وہاں بھی جا سکے، وہاں سے واپس آ سکے، اور پھر ان کے گھر والے پیچھے رہ کر کے ان کے اخراجات پورے ہو سکے۔ اب جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنے اخراجات ہیں، وہ خود اپنے جو ہے وہ گریبان میں جھانکے اور وہ سوچے کہ اگر میں اتنے مال اور اتنی جائیدادوں کا مالک ہوں کہ میں حج کر سکتا ہوں، تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ میں حج کیوں نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بڑی اہم عبادت ہے، جس طرح میں نے عرض کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، پاک صاف گناہوں سے محفوظ۔ تو ایسا اللہ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حج کی برکت سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے حج کو۔ اب یہ سمجھیے اس حکم کے اندر اللہ کی حکمت کیا ہے، اس حکم میں اللہ کی جو حکمت کیا ہے کہ ایک شخص کو ہزاروں میل دور سے حکم دیا کہ بھئی یہاں سے سفر کرو، سفر کر کے وہاں پہنچو، وہاں پر جا کر جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرو، تمام ارکان کو پورا کرو، حج مکمل ہو جائے گا، پھر واپس تشریف لے آؤ اپنے مقام پر واپس آ جاؤ۔ اس عبادت کا جو ہے اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس بات کو خوب سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا کہ ابراہیم میرے گھر کو بناؤ،
حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اب جیسے ہی بیت اللہ تعمیر ہو گیا، پوری کی پورے بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ابراہیم اب کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو جائیے اور بلند جگہ پر کھڑے ہو کر آواز لگائیے۔ یہ کس بات کی آواز لگانی ہے؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔ فرمایا کہ آواز کیا لگانی ہے؟ اور پوری امت اور پوری انسانیت کو آواز لگاؤ کہ سب کے سب جو ہے اس گھر کا آ کر طواف کریں، اس بیت اللہ کا طواف کریں اور یہاں آ کر حج کی ادائیگی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میری آواز تو اتنی نہیں ہے کہ میری آواز پوری انسانیت تک پہنچ جائے، میں یہاں پر کھڑے ہو کے اعلان کروں گا، آواز لگاؤں گا تو زیادہ سے زیادہ میری آواز کہاں پر پہنچے گی؟ 2-4 گھروں تک پہنچ جائے گی، 2-4 محلوں تک پہنچ جائے گی، ایک بستی کے اندر سنائی دے گی، اس سے زیادہ تو میری آواز کہیں پر نہیں جا سکتی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا ابراہیم بلند جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، آواز لگانا تمہارا کام ہے، ہر انسان تک آواز کو پہنچانا یہ رب کریم کا کام ہے۔ تم آواز لگاؤ، آواز پہنچانا مجھ رب کا کام ہے، میں آواز پہنچاتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کی آواز کو کیسے پہنچایا کہ حضرت ابراہیم وہاں جو ہے وہ کھڑے ہوئے اس مقام پر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود کے اوپر کھڑے ہوئے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جبل ابی قبیس کے اوپر کھڑے ہوئے، بعض روایات میں آتا ہے کہ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے۔ بہرحال مختلف روایات ہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائی لوگوں کو کہ اے لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اب اللہ کا حکم ہے کہ تم اس گھر میں آ کر جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق حج کرو اور اس گھر کا طواف کرو، بیت اللہ کا طواف کرو۔ اب ادھر حضرت ابراہیم بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر آواز لگا رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کی آواز کو اس وقت کے اندر جو پوری انسانیت پوری دنیا کے اندر لوگ موجود تھے، اللہ نے سب تک حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچایا۔ صرف انہی تک نہیں، جو ان سے پہلے دنیا سے جا چکے، جو ان کے بعد دنیا سے آنے ہیں، جن کی ارواح ابھی تک دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے، عالم ارواح کے اندر ہے، وہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی آواز کو جس طرح عالم دنیا کے اندر سب تک پہنچایا، اللہ نے عالم ارواح کے اندر بھی سب تک ان کو پہنچا دیا۔ جو قیامت تک انسان آنے تھے، پیدا ہونے تھے، سب کی ارواح تک اللہ نے حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچایا۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے فرمایا جس نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، فرمایا اللہ اس کو دنیا کے اندر حج کی توفیق دیتا ہے۔ جس نے اس وقت لبیک کہہ دیا ابراہیم کی آواز پر، وہ آواز در حقیقت حضرت ابراہیم کی نہیں تھی، حضرت ابراہیم تو ایک ذریعہ تھے آواز لگانے کا، حقیقت کے اندر تو وہ اللہ کی آواز تھی، وہ اللہ کا پیغام تھا۔ تو فرمایا کہ جس نے اس آواز پر لبیک کہا، اللہ اس کو لازمی طور پر اس کو دنیا کے اندر ایک بار حج کی توفیق دے گا، عمرے کی توفیق دے گا۔ اور فرمایا جس نے ایک سے زائد بار کہا، 100 بار بھی اگر کسی نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا نا، اس وقت جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر کر کے آواز لگائی، فرمایا اللہ زندگی میں 100 بار اس کو وہاں جانے کی توفیق دے گا۔ اب کتنے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ہر سال حج پہ جاتے ہیں، کسی نے 50، کسی نے 60، کسی نے 100 حج کیا۔ ہم نے کتنے ایسے وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے 55 حج انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا، 55 حج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کی فضیلت سنی نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے، عورتوں کا جہاد حج ہے۔ کیا مطلب کہ عورتیں جہاد میں شرکت نہیں کر سکتی، عورت کو جہاد کی فضیلت کیسے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جہاد کر لے، اللہ جہاد کا ثواب بھی دے دے گا اور حج کرنے کا ثواب بھی دے دے گا۔ عورتیں جہاد میں شرکت نہیں کر سکتی، جا کے حج کر لیں، اللہ حج کی برکت سے جہاد کا ثواب بھی عورتوں کو عطا کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس دن حضور سے میں نے یہ فضیلت سنی نا، اس کے بعد میں نے ہر سال جتنی زندگی بھی باقی تھی، میں نے ہر سال حضرت عائشہ حج کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھی۔ اب یہ ان لوگوں کے اندر جذبہ تھا اس چیز کا، حج کا اور اس عبادت کا۔ تو بہرحال
اللہ نے حضرت ابراہیم کی آواز کو تمام انسانوں تک پہنچایا، اور جس نے لبیک کہا پھر اللہ نے اس کو قبول کیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آج بھی جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہمیں آج وہاں طواف کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ جو تلبیہ ہے، فرمایا یہ وہی لبیک ہے جو اللہ نے ابراہیم کی آواز پر ان ارواح کو کہنے کی توفیق دی، انہوں نے لبیک کہا۔ آج اللہ نے اسی سنت کو زندہ کر کے اس حج کے ارکان میں سے ایک رکن کو جو ہے وہ یہ بنا دیا کہ تم بیت اللہ کا طواف بھی کرو اور اس تلبیہ کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہو جس کا وعدہ تم نے عالم ارواح کے اندر کیا تھا۔ آج بھی وہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے، وہ کلمات آج بھی حج کے اندر جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ تمام کلمات جو ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر اس کی آواز لگوائی اور پوری دنیا کے انسانوں تک اس کی آواز اللہ نے پہنچائی، اور پھر سب کو اللہ نے اس کی توفیق دی جس نے بھی کہا۔ اب اللہ نے اس حکم کے اندر اللہ نے حکمت کیا رکھی ہے، اب اس حکمت کی طرف آ جائیے۔ انسان حج کے لیے جاتا ہے، یا اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، آسان سی مثال سے۔ ایک انسان دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتا ہے، انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کے اندر جو ہے وہ اپنی آخری حد تک جانے کی جو ہے وہ تہیہ کر لیتا ہے اور نیت کر لیتا ہے۔ اب اس محبت کو دنیا کے اوپر اگر پرکھا جائے، یوں سمجھیے کہ اس محبت کے کچھ سٹیپ ہیں، کچھ درجات ہیں کہ یہ دنیا کا جو عاشق مجازی ہے نا، دنیا کی مجازی محبت کرنے والا، فرمایا یہ بھی آہستہ آہستہ اپنے درجات کے اندر جو ہے وہ آگے جاتا ہے اور پھر چلتا چلتا جو ہے وہ اس کی آخری حد پر پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اب وہ کرتا کیا ہے؟ دنیا کا جو عاشق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے تذکرے شروع کرتا ہے، اس کی تعریفیں شروع کرتا ہے، اپنے محبوب کی تعریفیں شروع کرتا ہے کہ تیری آنکھ بڑی خوبصورت ہے، تیرے بال بڑے خوبصورت ہے، تیری چال بڑی خوبصورت ہے، تیرا رنگ ڈھنگ بڑا خوبصورت۔ اب یہ اس کے تذکرے شروع کر دیتا ہے، تذکرے شروع کرتا ہے اور جو ہے اس کی تعریفوں سے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس کی تعریف کروں گا، یہ میرے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر جو ہے وہ میرا قائم ہو جائے گا اور جو ہے وہ یہ میرے شکنجے کے اندر آ جائے گا، میری محبت کو قبول کر لے گا۔ اب یہ ساری جو ہے وہ تعریفیں جو بھی کر سکتا ہے یہ اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا یہی مثال جو ہے وہ اللہ کی محبت کی ہے کہ اللہ نے، میں نے شروع میں کیا کیا تھا، اگر وہ بات ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ یہ پوری مثال جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اب دنیا کے اندر اس کے مجازی کرنے والا وہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور اللہ کو منانا چاہتے ہو، فرمایا پہلی چیز اسلام کی بنیاد کے اندر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلمہ۔ فرمایا اللہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دو، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اللہ کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرنا شروع کر دو۔ اللہ کو منانا ہے نا تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی جو ہے وہ ذکر کرو اور اللہ کو مناؤ۔ فرمایا کہ پھر دنیا کا عاشق کیا کرتا ہے؟ اگر اپنے محبوب کی تعریفیں کرتے کرتے وہ اس سے نہیں مان رہا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اگلا قدم اٹھاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اس کے سامنے منتیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال نماز کی ہے کہ انسان جب ذکر سے اللہ کو راضی نہیں کر پاتا پھر انسان دوسرا عمل کی طرف آ جائے کہ وہ نماز کی ابتدا کرے، نماز پڑھنا شروع کرے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ انسان کے تمام اعضاء میں سے جو سب سے اشرف عضو ہے وہ یہ پیشانی ہے، وہ یہ پیشانی ہے۔ سب سے اشرف عضو جو ہے وہ یہ پیشانی ہے، اور نماز کے اندر انسان اپنی سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ پیشانی کو مٹی کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے عاجزی کی انتہا ہے کہ اے اللہ میں اپنی سب سے اعلیٰ چیز کو تیرے سامنے جھکا رہا ہوں اور تجھ کو منانے کے لیے، تجھ کو جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر اللہ اس سے بھی راضی نہیں ہو رہا، یہ عمل مسلسل کر رہا ہے، اللہ راضی نہیں ہو رہا، فرمایا پھر دنیا کا عشق مجازی کرنے والا بندہ وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر وہ اپنے محبوب کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، مال کے ذریعے سے اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح دنیا کا بندہ
اسلام کے اندر زکات کا کانسیپٹ ہمیں دے دیا، زکات کا حکم ہمیں دے دیا کہ اللہ ذکر سے راضی نہیں ہو رہا، نماز سے راضی نہیں ہو رہا، اور میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھو، شاید اللہ مال خرچ کرنے سے راضی ہو جائے، اللہ تمہارے مال کو قبول کر دے اور اللہ تم سے جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ فرمایا اگر اللہ اس سے بھی راضی نہیں ہو رہا، پھر عشق مجازی کرنے والا، دنیا کی محبت کے اندر غرق ہونے والا یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی تعریف سے بھی نہیں مان رہا، وہ عاجزی کے سے بھی نہیں مان رہا، وہ مال خرچ کرنے سے بھی نہیں مان رہا، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ اس سے ناراضگی کا اظہار، ناراضگی نہیں ہوتی، یہ اس کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میں تیری محبت میں کچھ کھانا پینا کوئی نہیں، یہ تمہیں اگر راضی نہیں ہوتا تو میں کھانا پینا چھوڑ دینا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ نہ کبھی مجنون کی کہانی پڑھ کے دیکھو، مجنون نے کہڑے کہڑے کارنامے دنیا کے اندر کیتے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تیری محبت میں کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، اب کھانا پینا چھوڑ دیا، اور میں اللہ نے دنیا کے اس عشق مجازی کرنے والے کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ بھوکا رہنے سے امید ہے کہ اس کا محبوب مان جائے، اور میں اللہ نے اسلام کے اندر روزے کا کنسیپٹ دے دیا، روزے کا تصور دے دیا، روزے کا حکم دے دیا کہ بھئی اللہ ذکر سے نہیں مان رہا، اللہ جو ہے وہ نماز سے نہیں مان رہا، تمہاری مالی عبادت سے نہیں مان رہا، اور میں اب اللہ کو بھوک پیاس دکھاؤ، بھوکا رہ کر، یا اللہ میں تیرے نام پہ بھوک کو برداشت کر رہا ہوں، میں تیرے نام پہ پیاس کو برداشت کر رہا ہوں، میں تیرے نام پر جو ہے وہ اپنی جائز خواہشات کو بھی چھوڑ کر بیٹھ گیا ہوں، اب تو مان جا۔ اور میں اب بھی اگر نہیں مان رہا، اب بھی اگر نہیں مان رہا، فرمایا دنیا کی محبت کرنے والا پھر اس کے پاس ایک آخری حربہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر دنیا سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مستغنی کر دیتا ہے، دنیا سے بے پرواہ کر دیتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے اور بازاروں کے اندر گھومتا پھرتا ہے، لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، لوگ اس کو مجنون کہتے ہیں، لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، وہ اپنے محبوب کی محبت کے اندر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ دیوانہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ بازاروں میں چکر لگا رہا ہوتا ہے، یہ مجنون یہی تو کرتا تھا، یہ لیلا کی جو ہے وہ گلیوں کے اندر چکر لگاتا، لیلا کے بازاروں کے اندر چکر لگاتا، لیلا کی گلی سے گزرتا ہوا کتا بھی نظر آتا، اپنی پگڑی چادر کو اتار کر گیا اس کتے کے نیچے بچھا دیتا کہ اس کے پاؤں کہیں لیلا کی جگہ پر نہ لگے ہو۔ یہ اس قدر جو ہے اس مجنون کی جو ہے وہ داستانیہ ہے کہ اس قدر جو ہے اس کی محبت کے اندر یہ فنا ہو گیا۔ فرمایا اللہ نے 5ویں نمبر پر اپنے بندے کو حج کا کنسیپٹ دیا ہے، حج کا تصور دیا ہے، جس طرح وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل پڑتا ہے نا، فرمایا تم حج کے ارادے سے احرام باندھو، گھر والوں کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، جائیدادوں کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، اور جو ہے وہ ایک عاشقانہ اور ایک کلندرانہ طریقے سے اللہ کے راستے کے اندر نکل پڑو کہ میری جستجو اور میری آرزو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، میں اللہ کے گھر جاؤں گا، اللہ کے دربار میں جاؤں گا، رسول اللہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں گا، وہاں جا کر دیوانوں کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے حج کا تصور اپنے بندے کو دیا کہ ان دنوں کے اندر تم وہاں جا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اب اللہ تو مان جاتا ہے، یہ پوری کی پوری مثال انسان کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ باقی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ تو اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ ایک قدم بڑھائے اور میں اس کو آگے بڑھ کے لے لوں اور اس کو قبول کر لوں اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تو اپنے بندے کا منتظر ہے، یہ ساری عبادات سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ نے ذکر دیا ہے کہ اللہ کا خوب ذکر کیا جائے، کلمے کا ورد کیا جائے تاکہ اللہ راضی ہو۔ اللہ نے نماز دی ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے۔ اللہ نے زکات کا تصور دیا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے روزے کا تصور دیا ہے کہ بھوکا پیاسا رہ کر اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ نے حج کا تصور دیا ہے، حج میں گھر بار چھوڑنا بھی ہے، مال خرچ کرنا بھی ہے، سب کچھ جو ہے وہ اپنا اللہ کے راستے کے اندر لگا دینا اور پھر نکل جانا تاکہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے اس حج کے حکم کے اندر کہ اللہ تم کو وہاں بلانا چاہتا ہے، تم کو اللہ جو ہے وہ
اس سعادت سے اللہ تم کو سرفراز فرمانا چاہتا ہے، اور اللہ اس حج کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے۔ اس طرح میں نے حدیث پاک عرض کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حج کیا اور اس کا حج اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں قبول کر لیا گیا، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم اپنے بندوں کو دیا، اور پھر حج کے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ پوری انسانیت کو ایک جگہ پر جمع فرما دیتا ہے، پوری انسانیت کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا۔ عرب بھی وہاں پر ہے، عجم بھی وہاں پر ہے، کالے رنگ والا بھی وہاں پر ہے، گورے رنگ والا بھی وہاں پر ہے، اور جو ہے وہ امیر بھی وہاں پر ہے، غریب بھی وہاں پر ہے، بادشاہ بھی وہاں پر اکٹھا ہے، اور غریب ریڑھی لگانے والا بھی وہاں پر اکٹھا ہے۔ اللہ نے سب امت کو اور پوری انسانیت کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا، اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ حج یہ وحدت کا ذریعہ ہے، اپنی اس حج کے ذریعے سے اپنی وحدت کا اظہار کرو، اور اللہ کے نزدیک کوئی تفریق نہیں ہے انسانیت کے اندر، سب انسان اللہ کے نزدیک برابر ہے، سب انسان اللہ کے نزدیک برابر ہے، کوئی عربی ہے یا کوئی عجمی ہے، کوئی گورا ہے یا کوئی کالا ہے، کوئی خوبصورت ہے یا کوئی بدصورت ہے، کوئی مالدار ہے یا کوئی غریب ہے، اللہ کے نزدیک سب کے سب برابر ہے۔ ہاں اللہ کے نزدیک اگر کوئی فرق ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تمہارے تقوی کی بنیاد پر ہے، وہ تمہاری للہیت کی بنیاد پر ہے۔ جتنا تقوی جس میں زیادہ ہے، جتنی نیکی جس کے اندر زیادہ ہے، جتنی للہیت جس کے اندر زیادہ ہے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ باقی ذات، قوم، نسل، برادری یہ چیزیں انسان کے پرکھنے کا معیار نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو انما المؤمنون اخوہ، پوری انسانیت ایک جسم کی مانند ہے، ایک بھائی دوسرے کے بھائی کی طرح ہے، سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو حج سے ہمیں یہ تصور سمجھ میں آتا ہے، حج سے ہمیں جو ہے وہ یہ نظریہ ملتا ہے کہ اللہ سب کو اکٹھا کر کے بتا رہا ہے کہ تم سب کے سب برابر ہو، اپنے آپ کو ان تمام تقسیمات کے اندر اور ان تمام جو ہے وہ تفاوت کے اندر اپنے آپ کو مت ڈالو، ایک بن کے رہو۔ اللہ نے اسی کے اندر تمہاری کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ